اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین اما بعد محترم خواتین اور عزیز بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 26 پارہ اور ہمارا سورہ نمبر 47 سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس سورہ کو سورہ قتال بھی کہتے ہیں۔ یہ سورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آیا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ کچھ انبیاؤں کے نام پر بھی سورہ رکھ دیے گئے تھے، جیسا کہ سورہ یوسف، سورہ ابراہیم، سورہ یونس اور سورہ ہود، سورہ نوح، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا ایک اور نام قتال بھی ہے، مشہور نام ہے۔ اور یہ سورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت میں نازل کیا گیا ہے۔ ہجرت کے بعد کچھ حصہ مدینہ منورہ میں اس وقت نازل ہوا جب جنگ کا حکم دیا گیا تھا۔ اس میں جنگ قتال کے بارے میں واضح احکامات دے دی گئی ہیں۔ جب یہ سورہ نازل ہوا تھا اس وقت صورتحال یہ تھی کہ مکہ معظمہ میں خاص طور پر عرب کی سرزمین میں بالعموم ہر جگہ مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہو رہی تھی، ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ ان پر جو ہے زندگی کو، مسلمانوں کے لیے زندگی کو تنگ کر دیا گیا۔ مسلمان ہر طرف سے سمٹ کر مدینہ منورہ کی طرف دارالامن میں جمع ہو رہے تھے، مگر کفار قریش یہاں بھی ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دے رہے تھے۔ مدینہ کی چھوٹی سی بستی ہر طرف سے کفار کے نرقے میں گھری ہوئی تھی اور وہ اسے مٹا دینے پر تلے ہوئے تھے۔ مسلمانوں کے لیے اس حالت میں دو ہی راستے تھے، یا تو دین حق کی دعوت و تبلیغ سے نہیں بلکہ اس کی پیروی تک سے دستبردار ہو جائے، اس تبلیغ سے یعنی اس دین سے دستبردار ہو کر جاہلیت کے آگے سر ڈال دے، اپنے آپ کو سپرد کر ڈالے، یا پھر مرنے مارنے کے لیے اکٹھا ہو جائے اور سر دھڑ کی بازی لگا کر ہمیشہ کے لیے اس امر کا فیصلہ کر دے کہ عرب کی سرزمین میں اسلام کو رہنا ہے یا جہالت کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر مسلمانوں کو اسی عظمیت کی راہ دکھائی جو اہل ایمان کے لیے ایک ہی راہ ہے۔ اس نے سورہ حج میں دیکھ لیجئے جنگ کی اجازت دے دی گئی، پھر سورہ بقرہ 190 میں اس کا حکم دے دیا گیا، مگر اس وقت ہر شخص جانتا تھا کہ اس حالت میں جنگ کے معنی کیا ہیں۔ مدینہ میں اہل ایمان ایک مٹھی بھر جماعت تھی جو پورے 1000 مردان جنگ بھی فراہم کرنے کے قابل نہیں تھی، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ سارے عرب کی جہالت کے ٹکڑے کر دینے کے لیے تلوار اٹھایا جائے، پھر لڑائی، اور اس چھوٹی سی بستی اور اس سے اطراف جو عرب کے جاہل اقوام اس چھوٹی سی بستی کو مٹانے کے لیے یعنی ٹوٹ پڑ رہے تھے۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کیا۔ اس کے موضوع اور مضامین کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے صرف قتال کا ہی حکم نہیں دے دیا گیا، یعنی مسلمانوں کو اپنی پوزیشن کو برقرار رکھنے کے لیے حق کی خاطر اٹھ کھڑے ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی جا رہی ہے حق کے ساتھ آئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ دو ٹوک فیصلہ یہ ہے کہ پہلے گروہ کی تمام صحیح عمل کو اس نے رائے گاہ کر دے گا، دوسرے گروہ کی حالات کو درست کر دے گا۔ اور اتنا ہی نہیں، مسلمانوں کو ابتدائی جنگ کی ہدایت دے دی گئی، ان کو اللہ کی مدد رہنمائی کا یقین دلایا گیا، ان کو اللہ کی راہ میں قربانیاں کرنے پر بہترین اجر کی امید دلائی گئی، انہیں اطمینان دلایا گیا کہ اللہ کی راہ میں، راہ حق میں ان کی کوششیں بیکار نہیں جائیں گی، بلکہ دنیا سے لے کر آخرت تک اس کا اچھا سا اچھا ان کو پھل دیا جائے گا۔
یہ مسلمانوں کو جو ہے تسلی دی گئی ہے۔ کفار مشرکین کے متعلق کہہ دیا گیا کہ اللہ کی تائید و رہنمائی سے محروم ہے، ان کی کوئی بھی چالیں ایمان کے مقابلے میں کوئی کامیابی انہیں حاصل نہیں ہوگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت برا انجام یہ دیکھیں گے۔ انہوں نے اللہ کے نبی کو مکے سے نکالنے پر مجبور کر دیا، اللہ کے نبی کو نکلنے پر مجبور کر دیا، یہ سمجھا کہ انہیں بڑی کامیابی نصیب ہوگی، حالانکہ دراصل یہ کام کر کے انہوں نے اپنی تباہی کو خود اپنے اوپر دعوت دے دی ہے۔ اس کے بعد منافقین کی طرف کہ جنگ کا احکام آنے سے پہلے تو بڑے مسلمان بنے پھرتے تھے، مگر یہ حکم آ جانے کے بعد ان کے ہوش اڑ گئے، وہ اپنی عافیت کی فکر میں کفار سے ساز باز کرنے لگے تاکہ اپنے آپ کو جنگ کے خطرات سے بچا سکے۔ تو ان کو صاف صاف خبردار کر دیا گیا، اللہ اس کے دین کے مقابلے میں، اللہ اس کے دین کے معاملے میں منافقت اختیار کرنے والوں کا کوئی عمل بھی اللہ کے وہاں قابل قبول نہیں۔ یہاں تو بنیادی سوال جس پر تمام ایمان کی آزمائش ہو رہی ہے، حق اور باطل کی جنگ ہو رہی ہے، تو ان کی ہمدردیاں اسلام کے بجائے کفر کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، وہ اپنے ذات، اپنے مفاد کو عزیز رکھتے ہیں یا اس کو حق پر جو ہے ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ پھر مسلمانوں کو تلقین کی گئی وہ اپنی قلت تعداد پر، بے سرو سامانی پر، کفار کی کثرت، ان کے سردار ان کے سر و سامان کی فراروانی دیکھ کر ہمت نہ ہارے، ان کے آگے صلح کی پیشکش کر کے کمزوری کا مظاہرہ نہ کرے، اور ان کے جو ہے جرائت اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو بڑھتے رہے ہیں، بلکہ اللہ کے بھروسے ان سے مدبیر کرو۔ یہ بڑھتی ہوئی طاقت کو کچل ڈالنے کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس سورے میں حکم دیا ہے، اور اللہ کی مدد ہر حال مسلمانوں کے ساتھ ہوگی۔ اللہ نے اس بات کو بھی وضاحت کر دی۔ اور اتنا ہی نہیں، سورہ احقاف کے اختتام پر مکی مدنی صورتوں کا یہ پانچواں گروپ جو ہے، 13 مکی صورتیں سورہ سبا سے لے کر سورہ احقاف یہ مکمل ہو گیا۔ اب یہاں اس گروپ کے 3 مدنی صورتیں، ان میں سے پہلی صورت سورہ محمد ہے، اور 2 صورتیں ہیں سورہ فتح اور سورہ حجرات۔ سورہ محمد اور سورہ فتح ان کی باہمی نسبت ہے، دونوں کی ترکیب کے لحاظ سے بھی دونوں میں سملیرٹیز پائی جاتی ہیں۔ ان میں پہلی صورت کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جد و جہد کا آغاز، جنگ کی ابتدا اور جنگ کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ یہ سورج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے سے ہجرت کر مدینہ منورہ کے آنے کے وقت راستے میں نازل کیا گیا، اسی لیے بہت سارے لوگ اس کے بارے میں کنفیوژن کہ مکی دور کی سورہ ہے یا مدنی دور کی سورہ ہے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچ گئے تو اس کا بقیہ حصہ بھی نازل کیا گیا، تو اس کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلی ہجری میں یہ سورہ نازل کیا گیا، اور اس سورہ میں جد و جہد کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ اب جو 13 سال ہاتھ باندھ دیے گئے تھے مسلمانوں کے، کفو ایدیکم، صبر کرنے کا حکم دیا گیا، اب اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ کھول دیے، دشمنوں کے ساتھ اقدام کرنے، جنگ کرنے اور باطل کا خلا خیمہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا۔ تو اب یہاں اس سے پہلے مکی دور میں مسلمانوں پر صبر، پیسو ریزسٹنس، ہاتھ باندھے رکھنے کی حکمت عملی پر عمل کر رہے تھے۔ اب یہاں پر اپنے دفاع میں بھی ہاتھ اٹھانے کی وہاں مکے میں اجازت نہیں تھی، لہٰذا حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ کپڑے اتارو، تو انہیں اتار دیا۔ پھر جب کہہ دیا گیا کہ انگاروں پر پشت کے سے لیٹے جاؤ تو لیٹ گئے، کوئی حجت نہیں کی۔ اسی طرح ابو جہل علی اعلان یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طریقے سے شہید کیا۔ سورہ حج کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جنگ کا حکم دے دیا تھا، اب یہاں پر جنگ کے آداب بھی بتا دیے گئے، جنگ کیسی لڑنی چاہیے، اور جنگ لڑنے کے لیے آج کل کے جو جوڑے کراٹے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ ان کے جو ہے پیٹھوں پر، انہیں جوڑوں پر ضرب لگانے کا حکم دے دیا گیا۔ تو سبحان اللہ، دین اسلام صرف ہمیں عبادات ہی نہیں بتاتا، زندگی گزارنے کا طور طریقہ، خاندانی زندگی کیسے، میاں بیوی کا رشتہ، رضاعت کا معاملہ کیوں نہ ہو جائے، وراثت، سیاست، اس کے علاوہ ہمیں جنگ و جدال، قتال کے بارے میں بھی بہت اہم ترین اصول ہمیں دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مشرکین مکہ کو واضح کر دیا کہ اب مسلمانوں کو یہ حکم دے دیا گیا کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ،
اور جو کوئی اللہ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتا ہے، روک رہا ہے، ان کے ساتھ جو ہے معاملہ کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے۔ بہت مختصر سا سورہ ہے، 38 آیتوں پر مشتمل ہے۔ تو آئیے اللہ کا نام لے کر اس سورے کو ہم شروع کرتے ہیں۔ اس کا اوور ویو دیکھا جائے تو 1 سے لے کر 15 مومن اور کافروں کا کردار اور ان کا انجام، 16 to 31 منافقانہ کردار کی مذمت کی گئی، 32 to 34 کافروں کی مذمت، 35 to 38 مومنوں کے لیے ہدایت۔ یہ اوور ویو رہا۔ اب جو ہے سورہ محمد کے مضامین 1 to 3 دو قومی نظریے، 1 to 15 یعنی اس کے بعد 4 سے 15 تک کافروں کے ساتھ جنگ کے بارے میں ہدایت، یعنی 6 and 5، اور اس کے بعد کافروں کو کس طریقے سے ان کے ساتھ مٹ بھیڑ کرنا ہے، دنیا میں کیوں مزے کر رہے ہیں کافر، یہ تمام چیزیں، اور 13 14 رسول اللہ کی دلجوئی، 15 جنت کے مشروبات، 16 to 18 منافقانہ طرز عمل، 19 اپنی نیکیوں پر ناز نہیں کرنا چاہیے، 20 21 منافقانہ کردار، 22 23 تربیت یافتہ لوگوں کو حکمت خیر، 24 منافقت کا علاج، قرآن پر تدبر، 25 26 شیطان دھوکہ دے کر منافق بنا دیتا ہے، 27 28 منافق کی اذیت ناک موت، 29 32 اللہ کی آزمائش کے ذریعے منافقوں کو ظاہر کرتا ہے، 32 to 34 گستاخانہ رسول نیکیاں برباد کی جاتی ہے، 35 ہمت نہ ہارنا، ڈٹے رہنا، 36 37 دنیا کی زندگی ایک کھیل ہے، یہاں جینا لگاؤ، 38 دین کے لیے قربانی، اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا ہے۔ تو الحمدللہ یہ جو ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اوور ویو بھی رہا، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں احکامات دے دیے گئے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے دین سے روکتے ہیں، رکاوٹیں ڈالتے ہیں، دین کو نیچا دکھانے کی کوشش، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جو معاملہ کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں وضاحت کر دی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جن لوگوں نے کفر کیا، دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اعراض کرنا، یعنی پیٹ موڑنا، لوگوں کو قرآن کی طرف آنے نہ دینا۔ جو لوگ ایمان لے کر آ رہے ہیں، یہ تو پہلے مخاطب ہیں مشرکین مکہ، اس کے بعد جو لوگ آج بھی اعتراضات کرتے ہیں، دین میں رکاوٹیں روڑے اٹکانے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں دیتے ہیں، تکالیفوں میں مبتلا کرتے ہیں، ان کے لیے جن لوگوں نے کفر کیا، پھر کفر کی حمایت کی، دوسروں کو اسلام لانے سے روکتے رہے، مسلمانوں کو ایذا دکھ پہنچانے اور اسلام کی اشاعت کو روکنے کے لیے جو خفیہ تدبیریں، چالیں، سازشیں تیار کر رہے تھے، اور دین کو نیچا کرنے کے لیے سرگرمیاں کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ان کی ساری سرگرمیاں یہاں بے نتیجہ، بے اثر ثابت ہوں گی، اور وہ اپنی ان کوششوں میں ناکام رہیں گے۔ اللہ ان کی کوششوں کو برباد کر دے گا، اور کبھی بھی یہ جو ہے بارآور نہ ہونے پائیں گے۔ اللہ نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا، ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ ضائع کر دے گا۔ رہے وہ لوگ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ اللہ نے واضح کر دیا کہ رہے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے، اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان لے کر آئے، وہی ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے۔ اللہ نے ان کی برائیاں دور کر دیے اور ان کا حال درست کر دیا۔ یعنی اس آیت میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان لانے کی خصوصی طور پر ذکر فرما رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مدینے میں کچھ ایسے یہود موجود تھے جو ایمان بالغیب کی جملہ جو بات تو کہا کرتے تھے، یؤمنون باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، دیکھو ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے، آخرت پر ایمان لے کر آئے، ہمیں بھی ایز اے مسلمز کنسیڈر کریے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لا یؤمنون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مین کڑی ہیں، سورس ہیں، جو اللہ اور بندوں کے درمیان، جب تم رسالت کو ہی نہیں مانتے، رسول کو ہی نہیں مانتے، تو تمہارا ایمان لانا بیکار ہے۔ اللہ پر ایمان لانا، اللہ پر تو سب ایمان لاتے ہیں۔ بتائیے، ہندوتو ہو، گوتم بدھ ہو، عیسائی ہو، یہودیت ہو، کوئی کیوں نہ ہو، اللہ کو تو ہر ایک مانتا نا، ہر مذہب تو مانتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔
کچھ معبود بنا لیے ہیں، کچھ جو ہے واسطے وسیلے کر لیے ہیں، کچھ شفیع انہوں نے تیار کر لیے ہیں دنیا میں کہ یہ لوگ ہمیں اللہ کی پکڑ سے قیامت کے دن بچا لیں گے۔ ورنہ کون نہیں مانتا بتائیے اللہ کو؟ آخرت کو ہر ایک مانتا ہے کہ مرنا ہے، لیکن جی اٹھنا نہیں۔ آخرت پر یقین کسی کو ہے، کسی کو نہیں، کسی کو کم، کسی کو زیادہ، لیکن مین جو کڑی ہے مسلمانوں کے لیے، جو کامیابی، نجات، جس نے ایک مرتبہ بھی جو کلمہ پڑھ لیا ہے اس کے لیے کیوں ہے؟ کیونکہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی ہے۔ اللہ پر تو ایمان لے کر آیا ہے، لیکن رسول اللہ کی گواہی دینا، دیکھیے ہمارا کلمہ ادھورا ہوتا ہے جب تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نہیں مانتے، ہمارا ایمان مکمل نہیں جب تک کہ ہم رسول اللہ پر ایمان لے کر نہیں آتے۔ تکمیل ایمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، اتباع کرنا، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا، یہ ہمارے لیے بہت اہم ترین ہے۔ صرف رسول اللہ کو ماننا اس اعتبار سے نہیں کہ جی ہاں اللہ کے رسول ہیں، بھیجے گئے، بس ہمارے لیے قرآن کافی نہیں۔ قرآن کے علاوہ بھی مجھ پر کچھ ایسی ہی چیز نازل ہوا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے وحی ہے جلی، یعنی مطلوع، جس کی تلاوت کی جاتی، صحابہ اکرام کو پتہ چلتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی، جبرائیل علیہ السلام لے کر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ چاہے وہ تحویل قبلہ کے اعتبار سے کیوں نہ ہو جائے کہ کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے کے بعد بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر نماز پڑھ رہے تھے، ہو سکتا اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلا دیا۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے بارے میں اللہ نے پہلے ہی واضح کر دیا نا، جب زید بن حارثہ حضرت زینب کو طلاق دیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو اپنے نکاح میں لینا ہے۔ یہ کیوں واضح کر دیا؟ یہ کہاں پر ہے؟ قرآن میں تو اللہ نے یہ بات واضح کر دی سورہ احزاب میں۔ ہم جانتے ہیں آپ لوگوں سے ڈر رہے ہیں، اللہ سے ڈرنے کا حق اللہ نے تو واضح کر دیا۔ بھی تو یہ تمام چیزیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، خولہ بنت سالبہ اگر آپ سے جھگڑا کر رہی تھی تو اللہ سے فریادیں کر رہی تھی کہ اس بارے میں میرے لیے کوئی نہ کوئی آپ راستہ نکالیے۔ تو جب تک اللہ کے رسول پر وحی، تو قرآن میں جو بھی ہے قرآن وحی کے ذریعے نازل ہو رہا تھا، جس کو دیکھا کرتے صحابہ اکرام کو بھی پتا، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح کر دیا۔ تو اس وحی پر بھی ایمان لے کر آنا ایمان کا جز ہے، یہ نہیں کہ صرف قرآن پر لے کر آ گئے، نہیں، رسول اللہ کی ہر چھوٹی بڑی بات پر، ہر چھوٹے بڑے طریقے پر اطاعت کرنا، اتباع کرنا ہمارا ایمان کا لازم جز ہے۔ اس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کیوں کہہ دیا گیا ہے؟ تم اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ میں تمہارے نزدیک، تمہارے ماں باپ، والدین اور تمہاری اولاد، تمام دنیا تر کے انسانوں سے عزیز تر نہ ہو جاؤں۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم تفلحون، فلاح پانا ہے تو اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت لازم و ملزوم۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر نہ تو دین مکمل ہوتا ہے، نہ تو اطاعت مکمل، نہ تو اعمال کی قبولیت ہے۔ تو ان صورتوں میں چاہے وہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اس کی بعد والی سورت سورہ فتح ہی کیوں نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کو لازم و ملزوم قرار دے دیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر ایمان لے کر آنا، چاہے وہ قرآن میں ہو یا قرآن کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کے ذریعے نازل کیا جا رہا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ اور قرآن پر ایمان لانے کا خصوصی طور پر ذکر کیا، کیونکہ مدینے میں رسول اللہ کی آمد سے پہلے بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ 3 یہودی قبائل رہا کرتے تھے، 3 یہودی قبائل رہا کرتے تھے، اور انہیں وہ انتظار میں تھے کہ آخری نبی آنے والا، ان کو پتا تھا، ان کی کتابوں میں پیشن گوئی، لیکن انہوں نے سوچا کہ وہ آخری نبی تو بس ہمارے اس میں ہی آئے گا، وہ انتظار میں مدینہ منورہ میں آ کر رہنے بسنے لگے۔
لیکن جب ان کو پتا چل گیا کہ یہ تو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چوٹی کا زور لگا کر آپ کی مخالفت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت، حتیٰ کہ آپ کی قتل کی سازشیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے کر آنا، آپ نے میثاق مدینہ قائم کیا. 3 یہودی قبائل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وربلی لکھا پڑھائی کرا کر ان سے یہ کہہ دیا گیا کہ جب کبھی مدینے پر کوئی حملہ کرے گا ہم سب مل کر ڈیفنس کریں گے، اور ہمارے خلاف میں دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے، نہ ان کو پناہ دی جائے گی، نہ مسلمانوں کی راز کی باتیں ان تک پہنچائی جائے گا. یہ تمام چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈے 1 سے ان کے ساتھ میثاق مدینہ قائم کر رکھا تھا. تو مدینے میں کچھ ایسے یہود موجود تھے جو ایمان بالغیب کے ایمان تو رکھتے تھے، نیک اعمال بھی کرتے تھے، تو انہیں متنبہ، انہیں وارن کر دیا گیا اب موسیٰ علیہ السلام پر اور تورات پر ایمان لانا یہ تمہارے لیے قابل قبول نہیں. وجہ یہ ہے کہ سابقہ تمام انبیاء کی شریعت اللہ خواہی یا قومی بھی تھی اور عارضی بھی، جبکہ رسول اللہ سارے جہاں کے لیے تا قیام قیامت تک کے لیے انس اور جنس کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. تو اس طرح قرآن بھی جملہ اہل علم کے لیے ایک تا قیام قیامت ہدایت کا ذریعہ ہے. لہٰذا اب ایسے یہود کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پر ایمان لانا ہوگا. اتنا ہی نہیں ہے، اس مفہوم کی وضاحت میں ہمیں ایک حدیث بھی ملتی ہے. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تورات کے چند اوراق لائے، رسول اللہ کے سامنے بیٹھ کر پڑھنے لگے. جو حضرت عمر پڑھنے لگے رسول اللہ کا چہرہ بدلنے لگا. حضرت ابو بکر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کر فرمایا، تمہیں پتا بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کو نہیں دیکھتے؟ تو جب آپ نے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے میں اللہ سے اور اس کے رسول کے، جب حضرت عمر کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم اللہ کے پروردگار ہونے، اسلام کے دین ہونے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گئے، تو رسول اللہ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر آج خود موسیٰ نبی ظاہر ہو جائیں اور تم مجھ کو چھوڑ کر ان کی پیروی کرو تو سیدھی راہ سے گمراہ ہو جاؤ گے، اور اگر موسیٰ نبی بھی آج زندہ ہوتے اور میری نبوت کا زمانہ پاتے تو انہیں میری اتباع کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوتا. تو دیکھ لیجئے، دارمی نے اس کو روایت کیا، مشکات نے بھی ہے، اس میں بھی ہے. تو یہاں پر 2 ٹوک الفاظ میں اللہ تعالیٰ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیا، اس چیز کو مان لیا جو محمد رسول اللہ پر نازل ہوئی، یعنی قرآن کی طرف اشارہ، اور ہے وہ سراسر حق ان کے رب کی طرف سے، تو اللہ ان کی برائیاں ان سے دور کر دے گا، ان کے حالات کو درست کر دے گا. یعنی رسول اللہ پر، قرآن پر ایمان لانے کی دعوت، اور اپنے اعمال کو بچانا ہے تو رسول اللہ پر، قرآن پر ایمان لے کر آنا ہے. کافروں کا ظلم و ستم سہتے رہیں، صبر کے ساتھ برداشت کرتے رہے، اللہ ان کی سابقہ کوتاہیاں، قصور معاف کر دے گا. جن مشکلات سے وہ اس وقت دوچار ہیں انہیں نکال کر ان کے حالات کو بہتر بنا دے گا، اور ان کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ کامیابی میں بدل دے گا، ان کے حالات درست کر دے گا. اللہ نے واضح کر دیا، اور یہ اس لیے ہے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی، ایمان لانے والوں نے حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے. اس طرح اللہ لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتا دیتا ہے. اب یہاں سے جنگ کے بارے میں واضح کر دیا گیا آیت نمبر 4 سے، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرَبَ الرِّقَابَ، جب ان کافروں سے تمہاری مدبھیڑ ہو تو پہلا کام گردنیں مارنا. اب جوڈو کراٹے میں دیکھ لیجئے، گردنوں کی یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی نا، جہاں من کا، اس پر ضرب لگانے کا، ان جوڑوں کو ڈھیلے کرنا ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے صرف جنگ کرنے کا حکم ہی نہیں، جنگ کرنے کا طریقہ بھی واضح کر دیا ہے، جنگ کرنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. تو پہلا کام ان کے گردنوں پر ضرب لگائے، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھ دو. اس کے بعد تمہیں اختیار ہے احسان کرو، فدیہ کا معاملہ، اگر لڑائی لے کر آئیں اب تو اپنا ہتھیار ڈال دے، صلح کر لے تو پھر صلح کر لو. 2 آپشنز ہے، اللہ نے واضح کر دیا. خوب ان کے گردنوں پر، جوڑوں پر مارے تاکہ اٹھ کر کھڑے نہ ہو سکے،
اور اس کے بعد ان کو اتنا کچل دو ان کی طاقتیں قوتیں کہ وہ دوبارہ پلٹ کر آنے نہ پائے. جب ان کو قیدی بنا لو تو اب تمہارے اختیار میں ہے، چاہے تو رینسم لے کر فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دو یا احسان کا معاملہ کرو، اٹس اپ ٹو یو. اسی طرح لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ بدر میں 70 قیدیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر آئے، حضرت عمر نے کہا کہ ان کے رشتہ داروں کو ان کے حوالے کر دے، وہ خود ان کی گردنیں اتار دیں گے. لیکن حضرت ابو بکر نے مشورہ دیا رضی اللہ تعالیٰ نے کہ فدیہ دے کر رینسم لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے. رسول اللہ نے حضرت ابو بکر کی بات مانی، چھوڑ دیا گیا رینسم لے کر. دوسرے دن اللہ کا عذاب آیا ہوا تھا، دونوں رو رہے تھے مسجد میں بیٹھ کر. حضرت عمر نے پوچھا اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ اگر رونا آیا تو میں بھی روں گا، نہیں تو رونے جیسی صورت تو بناؤں گا کم سے کم. اے عمر، اللہ کا عذاب دیکھو اس دیوار تک آ گیا تھا کہ ہم نے کیوں قیدیوں کو چھوڑا. نتیجہ کیا ہوا؟ وہ گئے اور طاقت بٹوڑ کر اگلے سال 3 ہجری میں ایک 3000 کا لشکر ہتھیار سے لبریز ہو کر ڈسپلن کے ساتھ، ان کا سپہ سالار ابو سفیان تھا، وہ آ گیا مسلمانوں پر چڑھائی کے لیے. تو اللہ واضح کرتا ہے دیکھو جب تک ان کی طاقتوں کو کچل نہ دو، جب تک کہ یہ ہتھیار نہ ڈال دے، یہ کمپرومائز نہ ہو جائیں، آئندہ تمہاری طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں. انہوں نے اگر اس طریقے کا کوئی کمپرومائز کرتے ہیں یا لکھا پڑے تو پھر ان کو چھوڑ دیا کرو. تو اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اللہ کی پیروی کرنے والوں، باطل کی پیروی کرنے والوں کی ٹھیک ٹھیک مثال، حق کی پیروی کرنے والوں کی صورتحال، نیکیاں برقرار رہیں گے، گناہ معاف کر دیے جائیں گے. جو بھی کافر ہیں، باطل کی پیروی کر رہے ہیں، اس صورتحال یہ ہوگی ان کی نیکیاں برباد، گناہ لازم برقرار رہے گا، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمان جب تمہاری کافروں سے مدبھیڑ ہو جائے، ان کی گردنیں اڑاؤ، یہاں تک کہ جب وہ انہیں قتل کر چکو تو انہیں قیدی بنا لو، یا تو احسان کا درجہ کرو یا تو فدیہ لے کر چھوڑ دو. سابقہ تمہید کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنگ کے متعلق ہدایت دی جا رہی ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سورے کے نزول سے پہلے مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت تو مل چکی تھی، مگر ابھی تک جنگ نہیں ہوئی تھی. تو مسلمانوں کو جنگ کی اجازت کے سلسلے میں جو پہلی آیت نازل ہوئی سورہ حج کے آیت نمبر 39 میں، اس کے بعد سورہ بقرہ 190 to 193 میں تھی، اب یہاں پر فرض کر دیا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی کوئی معرکہ پیش آتا تو پورے جوش و خروش اور جرائت ایمانی سے ڈٹ کر کافروں کا مقابلہ کرو. رسول اللہ نے فرمایا لوگوں، دشمن سے بھڑنے کی آرزو مت کرو، اللہ سے عافیت مانگو، لیکن اگر بھڑ جاؤ تو پھر ثابت قدمی رہو. جان لو کہ بہشت تلواروں کے سائے میں ہے، جنت تلواروں کے سائے میں ہے. دیکھو تم خود آگے بڑھ کر دشمنوں کو قتل مت کرو، بلکہ کیا کیا جائے، تمہیں جب جنگ کی اجازت دے دی گئی ہے تو دشمنوں سے بھڑ جانے کی کبھی بھی آرزو تمنا مت رکھو، اللہ سے عافیت کی دعا کرتے رہو. اگر بھڑ جاؤ تو پھر ثابت قدمی جم کر لڑو، جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے. اور اتنا ہی نہیں، جنگ کے متعلق ہدایت بھی دے دی گئی ہے. اور مسلمان جو جنگ لڑتا ہے تو اصل ٹارگیٹ، ہدف کیا ہونا چاہیے؟ دشمنوں کی جنگی طاقت، کفر کی کمر توڑ دی جائے. اس لیے زیادہ سے زیادہ توجہ کافروں کی قتل کی طرف رکھا ہے. اور دوسرا یہ کہ دین کو بڑھانے کی خاطر، کلمے کو بلند کرنے کی خاطر ہونا چاہیے، نہ کہ فتح و نصرت کے لیے، مال و دولت کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح احکامات دے دی، جب کسی کی مدبھیڑ کرنے کے لیے جاؤ، کسی سے جنگ، تو پہلے ان کو اسلام کی طرف دعوت دو، اسلام پیش کرو، اسلام کی طرف. اگر وہ ایمان لے کر آئے تو تمہارے دینی بھائی بن گئے، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں تو پھر تمہارے دینی بھائی. اگر نہیں ہے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، جنگ لڑا کرو. اور اللہ نے واضح کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے آداب سکھائے، بچے، عورتیں، بوڑھے، کمزوروں کو قتل نہ کیا جائے. جو گھروں میں دروازے بند کر کرے ان کے دروازوں کو توڑ کر اندر داخل نہیں ہونا ہے. جانور، مویشی اور ان کے استبل جو بھی ہوا کرتے ہیں ان کو نہ جلایا جائے، نہ جانوروں کو قتل کیا جائے، نہ کھیتی باڑی غارت کیا جائے. تو دیکھ لیجئے اتنا بہترین دین اسلام میں وضاحت کے ساتھ جنگ کے
باتیں بھی بتا دی گئی، ہدایت بھی دے دیے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی دین کو یہ لوگ بدنام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اسی بات کو واضح کرتا ہے کہ جو اللہ کی مدد سے جنگ لڑے گا، اللہ ان کی رہنمائی فرمائے گا، ان کا حال درست کر دے گا، ان کو جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدم مضبوطی کے ساتھ جما دے گا۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے ہلاکت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ۔ کیا ہے اللہ کی مدد کرنے کا مطلب؟ اللہ کو کسی چیز کی مدد ہے؟ اللہ کی مدد کا مطلب یہاں پر اللہ کے دین، اللہ کے قانون، اللہ کی فرما بردار بندے بن کر رہو، اس سے مدد مانگو کہ اس پر توکل کرے، اس کے دین کے غلبے جد و جہد کو اپنی زندگی کا مشن بنا لو گے۔ وہ تمہیں بے سہارا، بے یارو مددگار نہیں چھوڑے گا، بلکہ ایسی صورت میں ہر جگہ ہر گھڑی اس کی مدد آپ کو شامل حال ہوگی۔ لیکن اس کے برعکس اگر تم لوگ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کی پیشن گوئی بڑھاؤ گے، ان کے وفاداریوں میں دم بھرو گے، انہیں اپنا حمایتی مددگار سمجھو گے، تو اللہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دے گا۔ پھر تم اللہ سے رو رو کر دعائیں بھی کرو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا، جو اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ جنگ بدر میں دیکھ لیں، جنگ احد میں دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد کی یا نہیں کی؟ اتنا ہی نہیں بلکہ بارش برسایا جنگ بدر میں۔ جو صحابہ اکرام کے دلوں میں جو وسوسے تھے، سب کچھ جو ہے بارش کی وجہ سے، یعنی کلین سلیٹ کی طرح ان کے دلوں کے ذہن کے شک و شبہات مٹا دیے گئے، ان کے اندر ایمان کی رمق آ گئی، بلکہ وہ جو تازہ دم ہو کر میدان جنگ میں کافروں کے ساتھ مدبھیڑ ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کے ذریعے مدد کیا۔ اتنا ہی نہیں، جنگ احد میں دیکھ لیجئے 3000 فرشتوں کے ذریعے۔ تو جو اللہ کی مدد، تو اللہ ضرور ان کی مدد کرتا ہے۔ اللہ نے واضح کر دیا، اور ان کو جنت میں داخل کرے گا، اور اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا ہے کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا۔ یہاں پر منافقین کے بارے میں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ اللہ نے تم پر فرض کر دی تو رسول اللہ کو اس طرح دیکھا کرتے گویا کہ موت کی منہ میں ڈھکیلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو واضح کر منافق کی 2 عادتیں تھے، ایک تو اطیع اللہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ کی اطاعت نہ کیا کرتے تھے، بڑی شاخ گزرا کرتی تھی۔ نمبر 2، جان مال کا تحفظ کیا کرتے تھے، جان کو بچا کر، اور مال فنڈنگ کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے اللہ کی راہ میں خوش دلی سے مال کو خرچ نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے، ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، اللہ نے نازل کیا لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ کیا وہ زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا ان لوگوں کا انجام جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں؟ اللہ نے ان سب کچھ کو ان پر الٹ دیا، اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے مقدر ہے۔ یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا حامی ناصر مددگار تو اللہ ہے، کافروں کا حامی و ناصر کوئی نہیں۔ ایمان لانے والے نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ جان رکھو، اور کس طریقے سے جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں، اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے 2 ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا مسلمانوں کا زندگی کا مقصد کیا ہے۔ جو اللہ کی دین کے خاطر، اس کی سربلندی کے خاطر، اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے وہ کفر سے لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ ظلم کو مٹانے کے لیے جہاد ہے، کفر کو مٹانے کے لیے دعویٰ تبلیغ ہے، اور وہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان کے لیے جنت کی باغات ہیں ان کے لیے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے کوئی یار و مددگار نہیں، کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ وہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں، جان لو جانوروں کی طرح، کما تاکل الانام، جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں۔ ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہمارا کوئی مشن ویژن نہیں ہے، زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، اللہ کے دین کو غلبے کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اس قرآن کو آگے پہنچانے کے لیے، سننے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے کوئی ہمارا زندگی کا مقصد نہیں ہے، تو ہم بھی ان جانوروں کے ہی زمرے میں آئیں گے جو اللہ تعالیٰ ان کے لیے واضح کرتا ہے، کافروں کے لیے۔
زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. دنیا کے اعتبار سے مقصد ہے نا, بچے ہیں تو ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دے, اچھی جگہ ان کی شادیاں ہو جائے, اچھی طرح ہو جائے, نوکری اچھی ہو جائے. پتہ نہیں کیا کیا خواب ہیں, کیسے کیسے ہم بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں, دعائیں کرتے رہتے ہیں. اور دین کے معاملے میں, آخرت کے بارے میں, نہ خود کی آخرت کے بارے میں, نہ اولاد کی آخرت کے بارے میں. جو کچھ ملے دنیا میں مل جائے. اللہ فرماتا ہے بار بار, دنیا کھیل تماشا, اس کا جتنا بھی مال ہے دھرے کا دھرا رہ جائے گا. خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ چلے جاؤ گے. لیکن اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ مال مل جائے تو اچھا, مال 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 کی ہرس. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کتنی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جو تمہاری اس بستی سے بہت زیادہ زور آور تھی جس نے تمہیں نکال دیا. مکے والوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے, کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنے پر مجبور کر دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازشیں کر رہے تھے. اللہ وہی فرماتا ہے, یہ مکے والوں سے زیادہ طاقتور کچھ ایسی بستیاں تھیں, زور آور تھی, جنہوں نے آپ کو نکال دیا. انہیں ہم نے اس طرح ہلاک کر دیا کہ کوئی ان کا بچانے والا نہ تھا. بھلا کیسے ایسے ہو سکتا ہے جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف صریح ہدایت پر ہو, ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کے برے اعمال کو خوشنما بنا دیا گیا, اپنی خواہشات کے پیروکار بن گئے. پرہیزگاروں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی, اور نتھرے ہوئے پانی کی نہریں بہہ رہی ہوں گی, ایسے دودھ کی جیسے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہوگا. نہریں بہہ رہی ہوں گی ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی. نہریں بہہ رہی ہوں گی صاف شفاف شہد کی, اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے ان کے رب کی طرف سے بخشش. کیا وہ شخص جس کے حصے میں یہ جنت آنے والی ہے ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے, اور جنہوں نے ان کے لیے ایسا گرم پانی پینے کو دیا جائے گا جو ان کی آنتیں کاٹ دیا جائیں گے. اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے, متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے جو اللہ کے دین کی غلبے کی خاطر, صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فزیکل پرسیکیوشن ہو رہا ہے, جھیل رہے ہیں, برداشت کر رہے ہیں, لیکن ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے, دین سے مرتد نہیں ہوئے. کسی چیز نے ان کو جو ہے دین سے ہٹنے پر مجبور نہیں کیا. وہ ڈٹے رہے, جمے رہے, جھیلے, برداشت کیے. اللہ تعالیٰ یہی بات فرماتا ہے. رسول اللہ کو مکے سے نکلنے کا بڑا رنج تھا. جب آپ ہجرت کے موقع پر شہر سے باہر نکل کر آپ نے اس طرف کا رخ کر آخری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پر نظر ڈالی اور آپ کے آنکھ بھر آئے تھے. اے مکہ, تو دنیا کے تمام شہروں میں سے خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہے, اور خدا کے تمام شہروں میں مجھے تو سب سے بڑھ کر محبوب ہے. اگر مشرک نے مجھے نہ نکالا ہوتا میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہ نکلتا. اس پر اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ تمہیں نکال کر اپنی جگہ یہ سمجھ رہے ہیں نبی انہوں نے کوئی بڑی کامیابی حاصل کی, حالانکہ در حقیقت یہ حرکت ان کے اپنے ہی لیے انہوں نے اپنی شامت بلائی ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ یہاں پر وان کر رہا ہے. اور جنتیوں کے لیے باغات, چشمے ہوں گے, اور دیکھیں شراب کے طرح طرح کی نہروں کا اللہ نے ذکر کیا. پانی کی نہریں ہوں گی, دودھ کی نہریں ہوں گی, شہد کی نہریں ہوں گی, اور لذیذ شراب کی نہریں ہوں گی, صاف شفاف شہد کی ہوں گے, اور ان میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے. ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی. اللہ اکبر. اور اس کے برخلاف کافروں کے لیے کھولتا ہوا پانی جو ان کے آنتوں کو کاٹ دے گا. ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر اے نبی آپ کی باتوں کو سنتے ہیں. یہ منافقین کا کردار یہاں پر بتایا گیا ہے. پھر جب تمہارے پاس نکلتے, آپ کے پاس سے رسول اللہ کی دیکھیں مجلس سے اوپن رہا کرتی تھی. کبھی کبھار منافق بھی آتے, یہود بھی آ کر بیٹھتے. مسلمز کے لیے تو تھے ہی تھی, مومنوں کے لیے تو تھے ہی تھی, لیکن یہ لوگ بھی آ کر بیٹھا کرتے. جیسے رسول اللہ کی محفل میں مجلس میں بیٹھتے, جو آیتیں نازل ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کرتے, جو بھی معاملہ پیش آتا اس کے بارے میں مشورہ کرتے, تو یہ سنتے باتوں کو آپ کے. پھر جب آپ کے پاس سے نکلتے تو ان لوگوں سے جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی پوچھتے کہ ابھی ابھی انہوں نے کیا کہا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا, یہ اپنی خواہشات کے پیروی بنے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. کفار اور منافق اور منکرین اہل کتاب کا ذکر ہے. یہ رسول اللہ کی مجلس میں آ کر بیٹھتے اور آپ کے ارشادات یا قرآن مجید کی آیت کو سنتے,
اگر چونکہ ان کا دل جو ہے قرآن سے، دل ان کا قرآن میں نہیں لگتا، تو آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوتے تو اسے سب کچھ سن کر بھی وہ کچھ نہ سنتے تھے، باہر نکل کر مسلمانوں سے پوچھتے تھے ابھی ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دراصل جب یہ سبب جس کی وجہ سے ان کے دل کے کان رسول اللہ کے ارشادات کو کیوں نہیں سن سک رہے، کیونکہ ان کے دل خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، یہ خواہشات کے غلام بن چکے ہیں، اس لیے رسول اللہ کی جو تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں انہیں وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ رسول اللہ کی تعلیمات کیسے ہیں؟ ان کی خواہشات کے خلاف ہیں، اس لیے وہ اگر کبھی آپ کی مجلس میں آ کر بے تکلف آپ کی طرف کان لگا کر تو سنتے ہیں لیکن کچھ سمجھ نہیں سکتے، یعنی یہی باتیں جو سن کر کفار منافق پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا۔ ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے مزید ہدایت میں، ایمان میں اضافہ ہوا کرتا تھا، لیکن ان منافق، کافر، مشرک اور جو ہے یہود کے لیے ان کی جو ان کے دل کی بیماریاں اس میں اور اضافہ، منافقون کے لیے منافقت میں اضافہ، مشرک کے شرک میں، اہل ایمان کے شک و شبہ میں، حسد میں اور اضافہ ہوا کرتا رہے۔ وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی، اللہ کو اس روز زیادہ، اللہ ان کو زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقویٰ عطا فرماتا ہے۔ اب کیا یہ لوگ بس قیامت کے ہی منتظر ہیں، اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامت تو آ چکی ہے، جب وہ خود آ جائے گی تو ان کے لیے مصیبت قبول کرنے کا کون سا موقع ہوگا، نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع باقی رہ جائے گا۔ یہ بڑے دھڑلے سے کہا کرتے تھے کہ کب آئے گی قیامت، اگر تم سچے ہو تو لے کر آؤ۔ قیامت کی علامتیں تو ظہور ہو چکے ہیں نا۔ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قیامت اور میری بعثت اس طرح ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشتے کی شہادت اور بیچ کی انگلی کھڑی کر کر فرمایا، بعثت انا والساعۃ کہاتین، میری بعثت اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہے، یعنی جس طرح ان دونوں انگلیوں کے درمیان کوئی اور انگلی نہیں، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی نہیں مابعوث ہونے والا، میرے بعد تو بس قیامت ہی آنے والی ہے۔ علامتیں تو ظاہر ہو گئی، اب وہ آنا باقی ہے۔ جب وہ آ جائے گی تو کیا اس وقت نصیحت قبول کریں گے؟ اور اس وقت نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع دیا جائے گا؟ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم 19 آیت میں فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور جو ہے معافی مانگو اپنے قصوروں کے لیے بھی، مومن مرد اور عورتوں کے لیے بھی۔ اللہ تمہاری سرگرمیوں کو خوب جانتا ہے، تمہارے ٹھکانے سے بھی واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو ٹوک الفاظ میں، یعنی اسلام نے جو اخلاق انسان کو سکھائے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بندے اپنے رب کی بندگی کی عبادت بجا لائیں اور اس کے دین کی خاطر جان لڑا دیں، خواہ اپنی حد تک کتنی ہی کوشش کیوں نہ کرتا رہا ہو۔ کبھی اس ذام میں، اس فخر میں مبتلا نہ ہونا چاہیے جو کچھ مجھے کرنا چاہیے تھا وہ میں نے کر دیا ہے، بلکہ اس سے ہمیشہ یہ سمجھنا رہے کہ میرے مالک کا جو کچھ مجھ پر حق تھا وہ ادا نہیں ہو سکا۔ ہر وقت اس فکر میں رہنا ہے، ہر وقت اپنے قصوروں کا اعتراف کر کر اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ تیری خدمت میں جو کچھ بھی کوتاہی مجھ سے ہو گئی ہے اس سے درگزر فرما۔ یہی اصل روح ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی کہ اے نبی اپنے قصوروں کی معافی مانگو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالواقع جان بوجھ کر کوئی قصور کرتے تھے، بلکہ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ تمام بندگان خدا سے بڑھ کر جو بندہ اپنے رب کی بندگی بجا لانے والا تھا اس کا منصب بھی یہ نہ تھا کہ اپنے کارنامے پر فخر کی کوئی شک و شبہ تک دل میں نہ آنے دیتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ آپ نے دین کو نافذ کر دیا، شریعت آپ کے ذریعے مکمل کر دی، اس کے باوجود بھی حق تو تھا، حق ادا نہیں ہوا۔ اگر اس کام کو سر انجام دینے میں ذرا سی بھی کوتاہی ہو گئی، کوئی ایک بندہ یا بندی بھی چھوٹ گئی یا آپ کا پیغام وہاں تک نہیں پہنچا، اس میں بھی اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہیے۔ ہائیسٹ لیول پر نبیوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہائیسٹ لیول پر جا کر اللہ کی رضا کے لیے دی ٹاپ موسٹ پر جا کر کام کرنا، اس میں ذرا بھی کوتاہی ہو جائے تو اگر پتہ نہیں ہوتا نا انسان کو تو اللہ سے ہمیشہ معافی
اتنا ہم سب کچھ کر کے کہ بڑے ڈینگے نہیں کیجیے ہم نے تو دور قرآن کر لیا, ہم نے تو فلاں نہیں. سننے میں بولنے میں کبھی کوئی کوتاہی کمی ہو گئی ہوتی, ہم نے حق امکان کوشش کی کہ اس حق کا پیغام لوگوں تک پہنچانے, اس میں جو کمی کوتاہی ہو گئی اللہ تو غفور و رحیم ہے, بخش دے معاف کر دے. کبھی بولتے وقت جو ہے زبان پھسل جاتی کچھ کا کچھ, یا اللہ سننے میں کچھ کوتاہی, کبھی کبھار سنتے سنتے غوطہ آ جاتا, نیند آ جاتی, پھر یعنی ایک اونگ مار کر اٹھتے, اللہ معاف کر دے. جیسا حق تھا اس کو دینے کا حق ادا نہیں کیا. یہ دعا کرتے رہنا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 20 میں اللہ نے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظْرَ الْمُغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ. جو لوگ ایمان لائے وہ کہہ رہے تھے کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی جاتی جس میں جنگ کا حکم دیا جاتا, مگر جب ایک محکم صورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو تم نے دیکھا جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کسی پر موت چھا گئی ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ یہ مسلمان, اس وقت مسلمان جو کہہ رہے تھے یعنی اللہ تعالیٰ اگر ہمارے ہاتھ کھول دیتا تو ہم بدلہ لیتے, اللہ ہمیں بھی جنگ کا حکم دیتا. لیکن جب اللہ نے جنگ کا حکم دے دیا, جو منافق جن کے دلوں میں تیڑ تھا, نفاق تھا, وہ کہنے رسول اللہ کی طرف ایسا دیکھ رہے گویا کہ موت کی غشی جس پر طاری ہوتی نا ہیبت سے, اس طرح وہ دیکھ رہا تھا. ان کے حال پر, ان کی زبان پر اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں زبانی طور پر چرب زبانی لے کر. یہ مطلب رئیس المنافق کون تھا؟ عبداللہ بن ابی. ہر جمعے کے دن کیا کہا کرتا تھا؟ کھڑے ہو جاتا, لوگوں دیکھو یہ اللہ کے رسول ہیں, ان کی بات سننا, سمو اطاعت کرنا, وہ کہا کرتا. اور میں نے مجلس میں پہلی صف میں پہلا بندہ یہی ہوتا. اور تو جب دیکھ لیجئے یہ جنگ بدر کے بعد ایمان لے کر آیا, لیکن وہ منافقت اس کے دل میں جلن کڑن تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اوس و خزرج نے اس کو بادشاہ تسلیم کر لیا تھا, تاج پوشی باقی تھی, اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی تو اس کی تاج پوشی دھری کی دھری رہ گئی. اس لحاظ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھار کھایا بیٹھا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت, دشمنی, جب موقع ملتا تو وہ جو ہے اپنی دشمنی, اپنا بوکس نکالنے کی کوشش کرتا. دیکھیے اندر جو گندگی ہوتی نا کبھی آپ کتنے بھی اچھے شرافت کے لبادے بول لے, کبھی نہ کبھی غصے میں یا آپ کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہو جائے, وہ اندر کی غلاظت زبان سے جو ہے باہر نکل جاتی ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یہاں پر ان منافقین کے بارے میں واضح کرتا ہے, یہ اپنی چرب زبانی لے کر آتے ہیں اور اطاعت کا اقرار, اچھی اچھی باتیں, مگر جب قطعی حکم دیا گیا اس وقت وہ اللہ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو انہی کے لیے اچھا تھا. چرب زبانی تو بہت کرتے تھے, لیکن جب اللہ تعالیٰ نے جنگ کا حکم دیا, جب اللہ تعالیٰ ان کو نکلنے کے لیے کہہ دیا گیا, یعنی جب اسلام کو ضرورت تھی مین پاور کی, اس کا حکم جب دے دیا گیا تو اس وقت وہ اللہ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو پھر ان کے لیے اچھا تھا. اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے؟ اگر تم الٹے منہ پھیرو گے تو زمین میں فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے. یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے, ان کو اندھا بہرا بنا دیا ہے. کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا دلوں پر ان کے قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس سے پھر گئے, ان کے لیے شیطان نے اس روش کو آسان بنا دیا اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر کے رکھا. دیکھیے قرآن نہ پڑھنا, قرآن سے غفلت, ان کے بارے میں دو ٹوک الفاظ میں اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے. بہت سارے لوگ بہت لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں, تہجد گزار, اشراق, نوافلوں کا بہت اہتمام, ذکر و اذکار کا, لیکن جو مین جو ہے کانسٹیٹیوشن آف اسلام ہے اور جنت اور جہنم اس کتاب کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے, ہمارے لیے گائیڈ لائن ہے, ٹارچ لائٹ ہے, ہدایت کے لیے ہے, روشنی دینے کے لیے آئی ہے, اسی کتاب سے محروم. اور لوگ کہتے ہیں نہیں ہم صبح میں یہ پڑھتے ہیں, وہ پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, قرآن کو جو ہے ناظرے کے طور پر پڑھتے ہیں. بتائیے ناظرے کے طور پر پڑھنے سے کچھ سمجھ میں آتی ہے بات؟ کیونکہ یہ تو عربی زبان میں, عربی ہماری مادری زبان نہیں ہے. تو پھر پڑھ کر بھی اب اخلاق بدلے نہیں, عادات بدلے نہیں, دلوں میں سکون و اطمینان نہیں, اللہ پر توکل نہیں, بھروسہ نہیں, تو پھر آپ نے کیا پڑھا, کیا سمجھا؟
اللہ کیا فرماتا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا ان کے دلوں پر قفل چڑھ گئے ہیں، یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوبہم اقفالھا، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہم الہدی الشیطان سول لہم واملی لہم، حقیقت یہ ہے جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس سے پھر گئے، ان کے لیے شیطان نے اس کام کو، اس روش کو، ہر چیز کو، گناہ کو، یعنی گمراہی کو، ضلالت کو، سب کو ان کے لیے آسان کر دیا، اور وہ جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر دیا۔ کوئی بات نہیں، تھڑی دیتا رہا، پیٹ تھپکتا رہا شیطان، کوئی بات نہیں، جو کر رہے ہیں نا اچھا کر رہے ہیں، کرتے رہو، شاباش، جو کر رہے ہیں صحیح ہے۔ اس لیے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا، بعض معاملات میں تو ہم تمہارے مابین ہیں، تمہارے مانیں گے، تمہارا ساتھ دیں گے۔ اللہ ان کی خفیہ باتیں خوب جانتا ہے، یعنی یہ جنگ جدال، یہ مال کی بات، فنڈنگ کی بات، یہ مت کیا کرو۔ بس میٹھا میٹھا کتنی نمازیں پڑھنا، اب آپ کے پیچھے نماز پڑھنا پڑھ لیں گے جی، سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ دینا دے دیں گے، لیکن اس سے بڑھ چڑھ کر ہم کوئی کام نہیں کریں گے۔ آج مسلمانوں کا حال یہی ہے نا، نمازیں جھم جھم کر پڑھیں گے، ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح، جھم جھم کر قرآن بھی پڑھیں گے، ذکر و اذکار، تسبیحوں کی دانے ٹوٹتے چلیں گے، نئی نئی تسبیحاں لائیں گے، لیکن الذکر کو پڑھیں گے نہیں۔ جو مین ہماری زندگی کا دار و مدار، ہمارے جنت میں جانے کا دار و مدار اس کتاب پر ہے، اس کتاب کو ہی نہیں پڑھتے تو کہاں سے گائیڈ لائن ملے گی؟ دیکھیں، آپ کو کسی جگہ پر جانا ہے، آپ کے پاس اچھی سواری ہے، گاڑی ہے، ڈرائیور ہے، پیٹرول ہے، سب کچھ ہے، آپ تو گاڑی میں سفر کریں، لیکن آپ کے پاس روڈ میپ ہی نہیں، تو کیسے جائیں گے ڈیسٹینیشن پر؟ بتائیے، کچھ نہیں، گھومتے رہیں گے، پھرتے رہیں گے، ایک وقت تھک جائیں گے، پھر گھر واپس آ جائیں گے۔ یہی معاملہ ہے، اس قرآن کو اگر تم اپنی زندگی کا آئینہ نہیں بناؤ گے، اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ کار اس قرآن سے نہیں پوچھو گے، قرآن نے ہر چیز کو واضح کر دیا، حلال اور حرام تو دور کی بات ہے، محرم نامحرم، لباس کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، میاں بیوی کے تعلقات، رضا، سیاست، وراثت، عبادت، طور طریقے، عبادت کو جاتے وقت کیسے لباس پہننا ہے، اللہ کی رضا والے بندے کون ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے بندے کون، کہاں نکاح کرنا، کہاں نہیں کرنا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ بتا دیا گیا۔ اب اس سے تم فائدہ ہی نہیں اٹھاتے، اس سے تم پڑھتے نہیں، نہ سمجھتے ہو، نہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہو، تو اندھے گنگے بہرے بن گئے ہو۔ اللہ واضح کرتا ہے، یہ کتاب تمہیں روڈ میپ ہے، تمہارا جی پی ایس ہے، تمہیں ڈائریکشن دے رہی ہے کہ ڈیسٹینیشن تک جانے تک۔ تو پھر جب تم اس کتاب کو ہی نہیں پڑھے تو پھر اب کیسے زندگی گزاریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح کر دیا ہے، اور انہوں نے اللہ کی نازل کردہ دین کو پسند کرنے والوں سے کہہ دیا، بعض معاملات میں تو ہم تمہارے مانیں گے۔ اللہ ان کی خفیہ باتیں کہا کرتے تھے، یہ مسلمان جب سے آ گئے ہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلمان بس جب دیکھو جنگ قتال، ہمارے اوپر تو جو ہے یعنی بادل منڈلاتے ہیں، کب کیا وقت میں کیا ہو جائے گا، اس طرح کی باتیں۔ اچھا آئے تھے مدینے میں، خاموش رہتے، اللہ اللہ خیر صلاح، مسجد بنا لیا، نمازیں پڑھتے، ذکر و اذکار کرتے، یہ جنگ و جدال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ عرب سے دشمنی مول لینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو بڑے کم عقل لوگ ہیں، انہوں نے اس طریقے سے اور خواہ مخواہ اس مٹھی بھر یہ ریاست کے مدینے والوں کو اپنے خطرے میں ڈال دیا۔ جب سے آئے ہیں محمد رسول اللہ، یہی افواہیں، یہی باتیں، اس طریقے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پیچھے اس طریقے کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ یہاں پر ان کی حرکتوں کو واضح کر رہا ہے، انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا، بعض معاملات میں تو ہم تمہارے مانیں گے۔ سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے نا، قرآن کے کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہیں، کچھ کو نہیں مانتے۔ آج مسلمان بھی اتنے ہی ہیں، کچھ کو تو مانتے ہیں، کچھ کو نہیں مانتے، اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے۔ ہمیں طلاق دینے کا طریقہ نہیں آتا، نکاح کرنے کا طریقہ ہمیں نہیں آتا، تو دین پہ کیا عمل کریں گے؟ کچھ کو تو مانتے، عبادت شوق سے کریں گے جی، معاملات نہیں۔ آج کتنے لوگ جو ہیں رشتہ داروں سے کٹے پٹے ہیں، دل کس کے مطابق کتنے ٹیڑھے ہو چکے ہیں، کس کے مطابق کتنا بغض ہے، اس کی تو کلینزنگ نہیں، کلیننگ نہیں ہے، بس عبادت پہ عبادت، یہ سب عبادتیں پینڈنگ ہو جائے گی، اس کا نہ اجر نہ ثواب جب تک کہ کلیئر نہیں ہوگا۔ حقوق العباد کو اللہ نے بہت جو ہے پریورٹی دے دیا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ نمازوں میں
قرآن کی تلاوت میں کوئی کمی ہو جائے اللہ غفور رحیم بخش دے گا، لیکن بندوں کے حقوق میں کمی بیشی ہوگی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ بندے کہیں گے اللہ معاف کر دے، اللہ فرمائے گا میرا جو کام تھا میں نے معاف کر دیا، میری عبادتوں میں کمی کوتاہی تو میں نے معاف کر دیا، میرا حق یہ تو بندوں کا ہے، یہ تو بندوں سے ہی پوچھیے، بتائیے اس وقت کیا حال ہوگا۔ اللہ ان کی خفیہ باتیں خوب جانتا ہے۔ پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے تو ان کے منہ پر پیٹوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا۔ انجام بھی دیکھ لیجئے ان کا کیسا ہوگا، ان کا آخرت کا آغاز بھی دیکھ لو کیسے ہوگا۔ فرشتے ان کے منہوں پر پیٹوں پر مارتے ہوئے اخرج انفسہم، نکالو اپنی جانوں کو کہیں گے، اور اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسند نہ کیا، اس بنا پر اس نے ان کے سب اعمال کو ضائع کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 29 میں واضح کرتا ہے، کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا؟ ان منافقوں کے بارے میں کیا اللہ ان کا کچا چٹا کھول کر نہیں بتائے گا؟ ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دیں، ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لو، مگر ان کے انداز کلام سے تو تم ان کو جان ہی لوگے۔ اللہ تم سب کے اعمال سے خوب واقف ہے۔ ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کرے اور دیکھ لیں تم میں سے مجاہد ثابت قدم کون ہے۔ یہ جنگ و جدال اللہ کیوں کراتا ہے؟ اس کی ریزننگ یہ بتایا کہ مومن اور منافق کو چھانٹ دے، چھنی لے کر چھانٹ دے تو جو کوڑا کرکٹ اوپر آ جائے گا، یہ جو ہے یہ منافق ہے۔ تمہارے ساتھ ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، کیسی جان نچھاور کرنے کے اللہ کے نبی کی محبت کے لیے کیسے دم دھرتے ہیں، لیکن جب اللہ کے نبی جب ان کو فنڈنگ کے لیے یا جنگ کے لیے بلایا جاتے ہیں تو منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو ان کا کچا چٹا کھول کر تمہارے سامنے بتا دیں، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تم خود انہیں جان لو، ان کی حرکتوں سے، ان کی باتوں سے، ان کے چہروں سے۔ اب جنگ بدر میں، جنگ احد میں دیکھ لیجئے، رئیس المنافق کا کچا چٹا پورا کھل کر آ گیا، 300 ساتھیوں کو لے کر واپس آ گیا۔ اتنا ہی نہیں، جنگ بنو المستلق میں گیا اور جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو بہتان لگا دیا، اور اس نے یہ بھی کہا، سورہ آگے جا کر منافقین میں ہم پڑھیں گے، سورہ منافقون میں اس نے کہا عزت والا ذلیل کو باہر کرے گا۔ تم نے ان مکے والوں کو جگہ دی، ان کی مثال ایسے ہیں، کتے کو پالو، جب وہ بڑا ہو جائے تو ہمیں کو ہی کاٹنے کو دوڑے۔ اس نے ایسی مثال دی رسول اللہ اور صحابہ کے بارے میں۔ اور تمہارا تو صاحب کان کے کچے ہیں، جس کی بھی بات ہے سن لیتے ہیں، طرح طرح کی باتیں رسول اللہ کے بارے میں اس نے کہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے، اللہ ان کے چہرے سے تم پہچان لوگے، ایک وقت آئے گا تم خود ان کو پہچان لوگے، کیونکہ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے یہ خود آگے آ جائیں گے۔ اللہ واضح کرتا ہے، اور آخری میں واضح فرما دیا گیا 32 آیت میں، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین، جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کی راہ سے روکا، رسول سے جھگڑا کیا جبکہ ان پر راہ راست واضح ہو چکی تھی، در حقیقت وہ اللہ کا کوئی نقصان بھی نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ ہی ان سب کا کیا کرایا غارت کر دے گا۔ پھر آخری آیتیں 32 سے لے کر واضح کر دیا گیا، لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ کفر کرنے والے اور راہ خدا سے روکنے والے، مرتے دم تک کفر پر جمے رہنے والوں کو تو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اسی لیے ابھی بھی وقت ہے، توبہ استغفار کر لیجئے، کمی کوتاہیاں ہیں اللہ سے معافی مانگیے۔ کفر کرنے والے، نمبر 2 اللہ کے راستے سے روکنے والے، نمبر 3 مرتے دم تک کفر پر جمے رہنے والے، ان کو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ بس تم بودے نہ بنو، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَمِ، نہ سستی نہ دکھاؤ، کم ہمتی نہ کرو، ہمت نہ ہارو، بزدل نہ بنو، صلح کی درخواست نہ کرو دشمنوں سے، تم ہی غالب رہنے والے ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، وَلَنْ يَتِرَكُمْ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ یہ دنیا کی زندگی، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وان تؤمنوا وتتقوا یؤتیکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم، یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل، ایک تماشا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی پچھلی صورتوں میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں، اگر تم ایمان رکھو، تقوی کی روش پر چلتے رہو تو اللہ تمہارے اجر تم کو دے گا اور تمہارے مال تم سے نہ مانگے گا۔
اور کہیں وہ تمہارے مال تم سے مانگ لے اور سب کے سب تم سے طلب کرے تو تم بخل کرو گے اور تمہارا کھوٹ ابھار کر لایا جائے گا. یعنی دیکھو اگر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا معاملہ ہے فار ایگزامپل 100 روپیز میں سے 2 روپیز 500 یعنی 2.5 دینے کا حکم دیا. اگر فرض کر لیجئے 7.5 تو تمہارا ہے, اگر اللہ یہ حکم دیتا 7.5 اللہ کی راہ میں خرچ کرو, 2.5 تم اپنے لیے رکھو, تو پھر اس وقت بھی ہم کیا کرتے؟ آج جو ہے حق ہونے کے باوجود بھی لوگ زکوٰۃ ٹھیک نہ کیلکولیٹ کرتے نہ دیتے, بلکہ نہیں وہ اس وقت دیا تھا تو یہ ڈیڈکٹ ہو گیا, یہ اس وقت اس کی مدد کی تو یہ ڈیڈکٹ ہو گیا. اس طریقے سے بنیا کا حساب رکھتے ہیں. تم بخل کرو گے تمہارا کھوٹ جو ہے ابھار کر لایا جائے گا. دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو. یہ مال اللہ کا دیا ہوا, اسی کا مال اس کی راہ میں خرچ کرنے کنجوسی کرتے ہو, بخل کرتے ہو. اگر یہ مال پورا اللہ واپس لے لے, کون ہے تمہیں دینے والا؟ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو. اور اس پر تم سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کر رہے ہیں, حالانکہ جو بخل کر رہے ہیں در حقیقت اپنے آپ ہی بخل کر رہے ہیں, اپنے آپ ہی سے بخل کر رہے ہیں. اللہ تو غنی ہے, واللہ الغنی وانتم الفقراء, تم اللہ غنی ہے, تم اس کے محتاج ہو. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اب آخری آیت میں اللہ نے واضح کر دیا اگر تم منہ موڑ گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا, وہ تم جیسے نہیں ہوں گے. تو ہمیں بھی وارن کر دیا جا رہا ہے مسلمانوں, تم اگر اللہ کے اس دین کے خاطر غلبے کی خاطر جد و جہد نہیں کرو گے, قرآن کو نہ سنو گے نہ پڑھو گے, غفلت میں مبتلا کر لو گے, اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرو گے, تو یاد رکھو اللہ تمہیں دفع کرے گا, دوسروں کو لے کر آئے گا. تو اللہ نے جب ہمیں مسلم خیرہ امت چنا ہے, اللہ نے تمام دنیا سے چھانٹ لیا ہے, تو یہ ایک نیک کام ہمیں کرنا ہے, ورنہ اللہ ہمیں دفع کرے گا, ہماری جگہ بہت اچھے لوگ آئیں گے, اس کام کو آگے سر انجام دیں گے. تو اس میں ہمارے لیے یہ ہے جو ذمہ داریاں ہیں, جو اس دین کا کام کر رہے ہیں, یہ نہ سمجھو کہ بس ہم کر رہے ہیں تو یہ کام چل رہا ہے, اگر ہم نہ کریں گے بات پر ناراض ہونا اور جو ہے بددل ہو جانا, لوگ ہمیں کیوں کہتے ہیں, لوگ تانے دیتے ہیں کہہ کر دین کا کام چھوڑ دینا. اللہ کو دیکھ لیجئے, اللہ جب موقع دیا اس موقع کو ہم صحیح یوٹیلائز نہیں, ہمیں اٹھائے گا, اللہ دوسروں کو لے کر آئے گا. ہم محروم ہو جائیں گے, اللہ کا کیا جائے گا؟ اللہ کے تو بندے ہیں ہی, اللہ جس سے چاہتا ہے اپنا دین کا کام لے لیتا ہے, لیکن تمہیں چنا, تمہیں چانس دے رہا ہے, تو غنیمت سمجھو. اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرو, حتی الامکان اللہ کے دین کے غلبے کی خاطر جد و جہد کرو, اللہ کی راہ میں دل کھول کر مال کو خرچ کیا کرو, یہی تمہارے لیے کامیابی ہے. اللہ نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا ہے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہم الخیر. شکراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ العزیز کل ہم سورہ فتح دیکھیں گے.